بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشی فتح اسلامی ماں اور بہنیں، ماہ ذوالحجہ ہماری اوپر سایہ فگن ہے اور آج ماہ ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج جولائی کی بھی پہلی تاریخ ہے اور ذوالحجہ کی بھی پہلی تاریخ ہے. عشرہ ذوالحجہ اور صوم یوم عرفہ کی فضیلت کے عنوان سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن اجزاء پر چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ جیسے منور اور روشن چہرے والے بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اجزاء یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں بال ناخن کاٹنے کی ممانعت. نمبر 2، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے. نمبر 3، قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے. نمبر 4، قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد اگر عیبدار ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. نمبر 5، قربانی کی جانور کی عمر اور اس کی ضروری شرطیں کیا ہیں. انشاءاللہ انہی اجزاء پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں ان لوگوں کے لیے بال ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے. صحیح حدیث کی روشنی میں جو قربانی کرنے کی طاقت، قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہوں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ، جن کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو فَإِذَا أُحِلَّ ہلال ذوالحجہ، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، تو وہ اپنے بال ناخن میں سے کچھ نہ کاٹے، کچھ نہ تراشے، حَتَّى يُضَحِّي، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. تو صحیح حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال ناخن وغیرہ سے کچھ نہ کاٹے، اپنے جانور کی قربانی کریں، اس کے بعد حجامت وغیرہ کرائیں تاکہ ان کی قربانی سنت کے مطابق. ہاں البتہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اس روایت کے بنیاد پر ان لوگوں کے لیے بہتر افضل ہے جو قربانی کرنے کی نیت ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ بھی عید کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ کی صفائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ روایت اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کے لیے مؤنث دودھ دینے والی بکری کے سوا نہ پاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تو اپنے بال ناخن تراش لینا، زیر ناف موڑ لینا، اللہ کے یہاں تیری قربانی ہو جائے گی اور تجھے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن
فقہ الحدیث کے مصنف حافظ عمران ایوب لاہوری نے لکھا ہے کہ گرچہ اس روایت کو حافظ شیخ ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ قربانی تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امت پر بھی قربانی کے طریقے مقرر کیے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے۔ دوسرا جز ہے کہ وہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو اس کے تعلق سے یہ عرض ہے کہ انہی جانوروں کے لیے قربانی جائز ہے جن پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ جانور 8 ہیں۔ اب وہ 8 کون کون سے جانور ہیں جس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 143 اور 144 میں تفصیل سے کیا ہے۔ ان 8 جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں بیان فرماتا ہے 8 ازواج، اللہ نے 8 نر اور مادے پیدا کی۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، ایک ہی جنس کے نر اور مادے کو زوج کہا جاتا ہے۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 قسم اور بکری میں سے 2 قسم۔ 2 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا بکری کی قربانی جائز ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، کہا ہاں، تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور کہا کہ ہمارے یہاں بکری کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے۔ بکری کی قربانی نہ کرنا یہ الگ سی بات ہے، اور اس کو ناجائز سمجھنا یہ الگ سی بات ہے۔ حالانکہ بکری کی قربانی یہ جائز ہے، اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ البتہ مادہ نر جانور کی قربانی کرنا، ان 8 جانوروں میں سے نر جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے مادہ جانور کی قربانی کرنے کے بنسبت، یعنی بکری کے بنسبت بکرا کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، اسی لیے لوگ بکرا کی قربانی کرتے ہیں۔ البتہ بکری کی قربانی قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بکری کی قربانی کی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اور اس کے انشاءاللہ اس کے بعد بھی اس طرح کی حدیث آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 قسم اور بکری میں سے 2 قسم، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ۔ کتنے جانور ہوئے؟ 4، اور 4 جانور کا تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں کیا ہے، لیکن اس آیت کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل سے تو ثابت کرو کہ اللہ نے بعض جانور کو حلال کیا ہے بعض کو حرام۔ یعنی مشرکین جو اپنے ہی طور پر بعض جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، حالانکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے عام انسان تو کچھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے ہی طور پر حرام کر لیتے تھے، اس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو، یا اس کو جس کو یہ مادہ جانور اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو تم دلیل پیش کرو۔ دعوت القرآن کے مفسر شمس پیرزادہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب چوپائے جانوروں کے پیٹ سے بچہ زندہ پیدا ہوتا تو اس کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہوتا اور عورتوں کے لیے حرام، اگر مردہ پیدا ہوتا تو مرد عورت دونوں کے لیے حلال ہوتا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ بچہ اگر مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے قربانی کے بعد جانور ذبح کرنے کے بعد تو مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام، تو تم اس کی دلیل پیش کرو۔ اب آئیے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں،
قربانی کے موقع ہو یا عام دن جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اس کے راوی ابو سعید الخدری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کے تعلق سے پوچھا جو ذبح کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو آپ نے فرمایا کلوہ و ان شئتم، کھاؤ اگر تم چاہو، اگر تمہاری مرضی ہے تو تم کھا سکتے ہو۔ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق ذبح کرنے کے بعد بچہ اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں کا ذبح کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے، تو آدمی کھا سکتا ہے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا حلال ہے، اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا حرام ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ مادہ جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے 2 قسم اور بکری، اونٹ میں سے 2 قسم، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2 قسم، یعنی اونٹ سے نر ارمادہ اور گائے سے نر ارمادہ۔ اس کے بعد اللہ نے وہی بات بیان فرمایا ہے قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہے قربانی کے جانور 8 ہیں، کون کون؟ بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل۔ اس میں بھینس کا ذکر نہیں۔ اب بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کا لفظ جن جانوروں کے پر بولا جاتا ہے اس سے یہی 8 جانور ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ لہذا بھینس کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا بھینس کی قربانی سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ بھینس یہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے فقہ الحدیث اور دیگر علماء، فقہ الحدیث کے مصنف اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی سے اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وہ علماء جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھینس، بقرہ میں بھینس بھی داخل ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک بکرا، بکری، بھیڑ، دھمبا گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، ہر ایک کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے گھر میں کتنوں ہی زیادہ افراد کیوں نہ، لگ بھگ 30 یا 35 ہی افراد کیوں نہ، 30 یا 35 افراد ہی کیوں نہ، یعنی سارے بیٹے باپ کے ساتھ ہیں، پریوار 30 یا 35 یا 40 لوگوں کی فیملی ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی کوئی آدمی ایک بکرا کرتا ہے تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ عطا بن یسار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عطا بن یسار نے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عہد نبوی میں قربانی کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی بکری کا ذکر ہے، ایک بکری ذبح کرتا تھا اور وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ البتہ اونٹ میں 7 یا 10 افراد اور گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو 10 آدمی کی جانب سے اور گائے کو 7 لوگوں کی طرف سے نہر کیا۔ دوسری روایت ہے جابر کی ہے جو صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے موقع سے آپ نے اونٹ اور گائے کو 7 آدمی کی طرف سے نہر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اونٹ میں 7 یا 10 اور گائے میں یعنی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گویا شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو اس مہنگائی کے دور میں بکرا خریدنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے 5، 6، 7 افراد ایک جانور خرید کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن مہاراشٹر میں اور مہاراشٹر کے علاوہ ہندوستان کے وہ اسٹیٹ یا صوبہ جہاں بڑے جانور کی قربانی کرنے کی ممانعت ہے،
حکومت کی طرف سے قدغن ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے حالات میں، چونکہ حالات ناسازگار ہے، تو ایسے حالت میں بڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ بڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر آپ بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بڑی مصیبت ہمارے آپ کے اوپر آ سکتی ہے۔ جو بھی سہولیات دستیاب ہے ہو سکتا ہے وہ سہولیات بھی ختم ہو جائے۔ لہذا ایسے حالت میں ہم تو بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، منع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ ہاں البتہ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو کچھ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اجتماعی قربانی بڑے جانور پر کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ آن لائن پیسہ بھیج کر قربانی کر سکتے ہیں، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ البتہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے جانور کی قربانی کرنے کی ممانعت حکومت کی جانب سے نہیں۔ ہاں ہندوستان میں کچھ ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں بڑے جانور کی قربانی کرنا منع نہیں ہے، اس میں سے بہار اور کرناٹکا وغیرہ بھی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ بڑے جانور، اگر وہ 15 یا 20 ہزار کا بکرا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم ایک بڑے جانور میں 1 یا 2 حصہ لے کر ہی قربانی کرنے والوں میں شریک ہو جائیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو معذور سمجھتے، نہیں، ایسے لوگ معذور نہیں۔ اگر بکرا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم 1 یا 2 حصہ لے کر قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان له سعة ولم يضاحي فلا يقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، ہر گھر والوں پر سال میں ایک قربانی لازم اور ضروری ہے، لہذا استطاعت ہونے کے باوجود قربانی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ان اجزاء میں سے ایک جز ہے کہ قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے۔ تو قربانی میں سب سے افضل جانور اونٹ، دمبا ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے اونٹ، گائے، دمبا، اس کے بعد بکرا اور بکری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ اور دمبا بھی ثابت ہے۔ اور بعض نے، اور بہتر یہ ہے کہ نر جانور کی قربانی کرنا، مادہ جانور کی بنسبت نر جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مادہ جانور میں سے وہ جانور جو بچہ نہ جنا ہو اس کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ مادہ جانور جس نے بچہ جنا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ اور قربانی کے لیے اور جانور کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کے راوی جابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يؤسر علیکم فتذبحوا جزعة من الظان۔ اس حدیث کو بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو باتیں رہ جائے گی آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ جانور ہی ذبح کرو۔ مسنہ کہتے ہیں وہ جانور جس نے اپنے سامنے کے 2 نیچے والے دانت گرا چکے ہو اور اس کے جگہ 2 چھوٹے دانت نکل چکے ہو تو اس جانور کو مسنہ کہتے ہیں، 2 دنتا جانور۔ تو آپ نے فرمایا دنتا جانور ہی ذبح کرو، الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جزعة من الظان۔ اگر ایسا جانور ملنا دشوار ہو، مشکل ہو تو 1 سال کا بھیڑ یا 1 سال کا دمبا ذبح کرو۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کے لیے مسنہ یعنی دنتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔